قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ، مترجم شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری۔ سورہ آل عمران آیت 103 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اور اس نعمت کے سبب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو واضح دلائل آ جانے کے بعد بٹ گئے اور اختلاف کا شکار ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ رو اور کچھ سیاہ رو ہوں گے، پس سیاہ رو لوگوں سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہو؟ پس اپنے اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہ لوگ ایذا رسانی کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے۔ ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان جرائم کے ارتکاب کے سبب وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکی کا جو کام بھی انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کے مقابلے میں ان کے اموال اور اولاد بلا شبہ کسی کام نہ آئیں گے، اور یہ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ جس بات سے تمہیں تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے۔ کبھی تو ان کے دل کے کینہ اور بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض و کینہ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بتحقیق ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری آسمانی کتاب کو مانتے ہو مگر وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک اللہ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔ اے رسول، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ بتحقیق
بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح و نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائیں۔ اے رسول، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ بڑا بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جانے میں سبقت لو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقوی کے لیے آمادہ کی گئی ہے، ان متقین کے لیے جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن سے کبھی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے، اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے۔ تم سے پہلے مختلف قومیں گزر چکیں، پس تم روئے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو کہ تم ہی غالب رہو گے، بشرطی کہ تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ہیں وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، نیز اللہ ایمان والوں کو چھاٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، سو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا، اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر مر نہیں سکتا۔ اس نے موت کا ایک مقررہ وقت لکھ رکھا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا ہم اسے دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا خواہاں ہوگا تو اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ عنایت کریں گے۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے لوگوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بدل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے اور تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دراصل اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 سے 151 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔